اور ایسی ہی ایک بہت ہی ٹیلنٹڈ آرٹسٹ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور وہ بھی کیپٹل آف پاکستان اسلام آباد سے رمشا ناصر نے ہمیں جوائن کر لیا ہے۔ کیا خوبصورت شاہکار یہ بناتی ہیں، ان کی جو کریشنز ہیں، ان کی جو تخلیقات ہیں وہ ہم نے دیکھی بھی ہیں، اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم رمشا ناصر، ہم آپ کو ویلکم کریں گے اپنے شو میں۔ سب یہ بتا دیں کہ یہ کیا اسلام آباد میں رہنے کی وجہ سے تخیل اتنا خوبصورت ہو گیا، یا بچپن سے شوق تھا؟ کس طرح سے یہ آپ کا جرنی شروع ہوا رنگوں سے کھیلنے کا؟ وعلیکم السلام اینڈ تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می. آپ نے میری بہت زیادہ تعریف کر دی، اس کے لیے تھینک یو سو مچ. اینڈ بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اسلام آباد میں رہتے ہوئے اسلام آباد کا موسم، آپ کا انوائرمنٹ آپ کا انسپریشن ہوتا ہے. سو ویر ایور یو گو، آپ کا اس سے اتنا زیادہ انفلوئنس ہوتا ہے کہ یو ایکچولی ایز این آرٹسٹ آپ اس کو پینٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اسلام آباد کی جو خوبصورتی ہے وہ واقعی اسلام آباد اتنا خوبصورت ہے کہ آپ کی انسپریشن ارد گرد آپ کے پہاڑ اور چیزیں ہیں، تو واقعی وہ دل کرتا ہے کہ میں اس کو اپنی کینوس پہ اتاروں اور اس کو اپنی امیجنیشن کے ساتھ بلینڈ کر کے اور خوبصورتی کے ساتھ بناؤں اور لوگوں کو دکھاؤں. سو یو آر ویری رائٹ. بالکل. اچھا رمشا، یہ آپ نے بالکل درست کہا نا، انسان کا جو ماحول ہوتا ہے وہ اس کے اوپر یقیناً اثر انداز ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ان کے اندر کچھ ایسا سکل ہوتا ہے کہ وہ اپنے ارد گرد کے جب ماحول کو دیکھتے ہیں تو وہ شاعری کے صورت میں اپنا اظہار کرتے ہیں، کچھ لکھنے کی صورت میں، نثر کی صورت میں، کچھ جو ہیں وہ پھر کہیں پہ بولتے ہیں یا کسی طرح سے. تو آپ کو یہ جو آپ نے ارد گرد جب خوبصورتی دیکھی تو یقیناً اس کو پیپر پہ اتارنے کے لیے تو ایک سکل تو چاہیے نا، رنگوں سے کھیلنے کا جو ہنر ہے یہ یعنی کہ بچپن سے تھا پھر، یا آپ نے سوچا کہ نہیں یہ سیکھنا چاہیے؟ ایک بڑے زبردست قسم کا یہ ایک آرٹ ہے، ہنر ہے، تو اس جانب رجحان کیسے ہوا؟ اچھا، اس جانب ویسے تو جیسے میں بتاتی چلوں کہ میں ماسٹرز ان فائن آرٹس میں نے کیا ہوا ہے، بٹ کیونکہ ہم اس ٹائم تو میں کمپوزیشنس نہیں بنائی تھی when I was a اسٹوڈنٹ، تو میں لینڈسکیپس پہ اتنا کام نہیں کری تھی. لیکن مجھے اس کا بنانے کا یہ ہوا کہ کیونکہ پنجاب از ویری نیئر ٹو اسلام آباد، تو اسموگ کی وجہ سے جب میں نے دیکھا کہ ہمارا جو نیچرل اتنا خوبصورت موسم ہوتا تھا وہ اب ہم نہیں انجوائے کرتے اس طرح سے. اسپیشلی جب میں لاہور میں رہی تو میں نے دیکھا کہ ہم اپنے گھروں سے ہی نہیں نکل سکتے تھے. اسپیشلی اتنی ڈیفارسٹریشن ہو گئی ہے کہ ہمیں وہ خوبصورتی اور ہماری گرینری بیسکلی وہ ہمیں نظر ہی نہیں آتی تھی. تو میں لٹرلی مجھے ڈپریشن سے ہونے لگ گیا کہ ہم اپنی جو چیزیں پہلے انجوائے کرتے تھے، اسپیشلی لاسٹ 5 ایئرس میں اسموگ اتنی زیادہ ہوئی ہے لاہور میں اور اسلام آباد میں بھی پھر اس کو کافی زیادہ افیکٹ ہوا ہے پولوشن کی وجہ سے. تو ہم اس طرح سے ان چیزوں کو انجوائے بالکل نہیں کر سک رہے تھے. تو what I did کہ گرینری کہیں اور نظر تو آتی نہیں تھی، تو what I did کہ میں نے اپنا گرین کلر بنا کے اس کو کینوس پہ اتارنا شروع کر دیا. اور اسی طرح ہوتا ہے کہ جب آپ کا انوائرمنٹ اتنا زیادہ کمپرومائز جب ہو جائے، سو یو گو ٹو دا ایریاز ٹو اپنے نیچرل ہیبیٹیٹ کو دیکھنے کے لیے. سو وین آئی وینٹ ٹو کشمیر، اور میں نے دیکھا کہ وہ لٹرلی اتنا صاف ستھرا اور اتنا خوبصورت پاکستان ہے ہمارا. اور بڑا دکھ بھی ہوا مجھے دیکھ کے کہ اب جس طرح ہم پہلے اپنے ارد گرد کے ایریاز کو اتنا انجوائے کرتے تھے، اسپیشلی پنجاب یا گرمیوں میں ہم نے وہاں جانا اور کھیت دیکھنے، سو اب اتنا زیادہ پولوشن ہے، اتنا زیادہ اسموگ ہے، وہ کھیت جلا رہے ہوتے ہیں اور اتنا دکھ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھ کے. سو وی ایکچولی ہیو ٹو موو اراؤنڈ ٹو انجوائے دی ریئل بیوٹی آف پاکستان نا. سو وٹ آئی ڈیڈ کہ کیونکہ آرٹ تو ہمیشہ سے ایک ڈائلاگ رہا ہے بات کرنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ میں اپنی امیجنیشن اور کچھ فوٹوگرافی جو میں نے ناردرن پاکستان کی اس کو ہم بلینڈ کریں اور اس کی طرف اویئرنیس آرٹ کے تھرو بھی ہم پھیلائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاؤ بیوٹیفل اٹ از، اور اس کو ہم کس طرح اس کو ویلیو کر سکتے ہیں فور دا کمنگ جنریشنز. بالکل. یہ رمشا آپ کا بڑا خوبصورت جرنی ہے اور اس کے پیچھے سوچ بڑی اچھی ہے احمد، کہ جب آپ نے دیکھا کہ انوائرمنٹل پولوشن اتنی ہو گئی ہے اور وہ خوبصورتی جو آپ نیکڈ آئے سے بہت آرام سے دیکھ لیتے تھے، اب اس میں مشکل پیش آتی ہے، اس کے درمیان ایک گرد آلود جو ایک سرفیس آ گئی ہے اس کی وجہ سے. اچھا رمشا، کیسے کرتی ہیں آپ کام؟ جیسے میں نے اگر نیوز پڑھنی ہے، مجھے نیوز کا شوق ہے، اٹھی صبح نیوز پیپر پڑھا، کچھ ریکارڈ کرنا ہے، شروع ہو گئی، کہیں پر بھی کیمرہ سیٹ کیا. آپ کو کیا کوئی خاص ماحول چاہیے ہوتا ہے؟ جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ ٹریول کرتی ہیں، تو آپ وہاں پر جا کر گرینری کے درمیان جا کر، درختوں کے درمیان جا کر کوئی پینٹنگ پینٹ کرتی ہیں، یا پھر گھر پہ بیٹھ کے یا کہیں پر بھی آپ کا وہ موڈ بن جاتا ہے؟ وہ شاعروں کے بارے میں کہتے ہیں نا، ان کو ایک آمد ہوتی ہے، تو آپ کو کس طرح سے آمد ہوتی ہے؟ اوکے، سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کوشچن. ہوتا بیسکلی یہ ہے کہ انسپریشن ہے.
تو وہ کبھی بھی جب ہم ٹریول کرتے ہیں تب تو یہ ہوتا ہے کہ وہ دماغ میں سب کانشیسلی پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ وہ اتنا خوبصورت منظر تھا اور اس کو میں کس طرح سے مزید اپنے کینوس پہ اتار سکتی ہوں. لیکن انسپریشن ایک بہت چھوٹی سی چیز سے بھی ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا کہ کل اسلام آباد میں بارش ہوئی اور آفٹر لائک 3 months اسلام آباد میں سردیوں کی پہلی بارش تھی جو ہم نے کل انجوائے کی. اور میں وہ آسمان میں جیسا لگ رہا تھا کہ میں شاید پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں کیونکہ بہت عرصے بعد بارش ہوئی. تو what I did کہ میں نے اسی آسمان کو کل ہی اپنے کینوس پہ پینٹ کرنا شروع کر دیا. تو اٹس لائک کہ وہ چھوٹے چھوٹے گلمس ہوتے ہیں اراؤنڈ ہمارے ارد گرد ہی اور وہ انسپریشن ہوتی ہے. اور لیکن obviously کیونکہ میں نے اس کو اپنے کمپوزیشن میں ڈالنا ہوتا ہے, اپنے اسٹائل میں ڈالنا ہوتا ہے اور اپنی امیجنیشن بھی ایڈ کرنی ہوتی ہے. سو آئی ڈو اسکیچ آؤٹ اسٹف. تو کل کی جیسے انسپریشن تھی وہ آسمان اتنا خوبصورت تھا بارش والا جو میں نے سردیوں کی پہلی بارش دیکھی. تو آئی واز فیلنگ کہ جو برڈز ہوں گے وہ کس طرح فیل کر رہے ہوں گے. سو میں نے پھر برڈس کو اپنی کمپوزیشنس میں ڈال کر ان کو آسمان کل کتنا اچھا لگ رہا ہوگا اور ہاؤ وی شوڈ چیریش سچ مومنٹس نا, تو وہ پھر میں نے بنانے کی کوشش کی. تو وہ آمد جو ہے وہ ہو جاتی ہے, وہ کسی بھی لمحہ ہو جاتی ہے, اس کو کوئی پتہ نہیں چلتا. کوئی بھی چیز یقیناً کلک کر جاتی ہے اور پھر وہ جو آپ کے کینوس پہ اتر آتی ہے اور ایک شاہکار کی صورت اختیار کر لیتی ہے. ہم نے دیکھا رمشا ابھی جو چیزیں کچھ چل رہی تھی بہت ڈیٹیل میں وہ آپ نے اس کو پینٹ کیا ہوا ہے اور یقیناً جو آرٹسٹ ہیں وہ تو اتنی باریکی سے دیکھتے بھی ہیں, سوچتے بھی ہیں, جو ان کے ذہن میں ہوتا ہے اور پھر جو تخیل ہوتا ہے, جو امیجنیشن ہوتی ہے اس کو بھی اس میں شامل کر رہے ہوتے ہیں. ایک عام فرد, عام شخص جس کو شوق ہو, اگر میں اپنی بات کروں تو میرے جو سب سے کم نمبر آیا کرتے تھے وہ ڈرائنگ میں ہی آیا کرتے تھے. شاید 5th کلاس تک ڈرائنگ پڑھائی جاتی تھی. وہ گول دائرہ بھی نہیں لگتا, گول دائرہ بھی سیدھا نہیں بنتا تھا کبھی. نہیں, گول دائرہ تو سیدھا بننا بھی نہیں چاہیے, گول ہونا چاہیے. مطلب وہ گول نہیں بنتا تھا. تو یہ کیا کچھ نہ کچھ تو ہوتا ہوگا نا کہ پہلے سے ایک انسان کے اندر کوئی ایسا اسکل کہ بھائی بس اس نے پین پکڑا, برش پکڑا, جو بھی چیز ہے اور وہ پینٹ کرنا شروع کیا اور وہ دوسروں کی نسبت بہت زیادہ چینج اس کی جو پینٹنگز ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو یہ کیا ایک اگر اندر سے ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا کچھ سیکھنے سے بھی انسان کا ہاتھ سیدھا ہو جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے, اور سیکھنے سے بھی سیدھا ہو جاتا ہے. جیسے کوئی بہت فیمس کوٹ ہے نا پکاسو کا, لائک ایوری چائلڈ از این آرٹسٹ. تو اسی طرح ہوتا ہے کیونکہ میں اب پڑھاتی بھی ہوں, آئی ایم این آرٹ انسٹرکٹر ایز ویل, اور میرے پاس یوزلی بچے آتے ہیں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ دے آر مور کریٹو دین اس. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کی فیملی کے انکریجمنٹ بہت زیادہ ہو, اسپیشلی پیرنٹس دے آر ویری انکریجنگ ٹوورڈز اے چائلڈ اس کے آرٹسٹک اسکلس کو لے کے, تو وہ زیادہ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. بیکاز اٹس امیجنیشن تو ہے ہی ہے, پھر کریٹو پروسیس تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ڈالا ہے, لیکن آپ نے اس کو پریکٹس کر کر کے بھی بہتر کرنا ہے, نفاست آپ کے کام کے اندر آئے گی. تو اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کریٹو ہیں, جیسے آئی واز کریٹو, میرے شروع سے ہی شوق تھا چھوٹی موٹے کام کرنے کا اور ڈرائنگس کرنے کا. سو مائی پیرنٹس ایکچولی انکریج می الاٹ. اور پھر ایونچولی اب تو خیر یہ روٹین ہو گئی ہے کہ آئی میک ڈرائنگس آن دا ڈیلی بیسس, کیونکہ اب وہ نہ کرو تو وہ موٹر اسکلس میں بیٹھ گئے تو وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ شاید دن خراب ہو گیا اگر نہیں کیا یہ کام نا. سو یہ آپ کے اندر ہوتا ہے اور میرا خیال ہر انسان کے اندر ہوتا ہے, اور یہ ایونچولی آپ کی پرسنالٹی بلڈ ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو صحیح انکریجمنٹ ملے تو. صحیح. اچھا, اس کی انفلوئنس اور کس طرح سے اس سے تبدیلی لائی جا سکتی ہے, امپیکٹ جنریٹ کیا جا سکتا ہے سوسائٹی میں, اس کے اوپر آؤں گی. لیکن سب سے پہلے مجھے یہ بتایا, آپ نے کہا کہ آپ اب بچوں کو یہ اسکل سکھاتی بھی ہیں یا ان کو گائیڈ کرتی ہیں کہ کیسے پینٹ کر سکتے ہیں. عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ امپریشن ہے کہ شاید یہ ایک مہنگا شوق ہے, کہ اس کے لیے بہت مہنگے پینٹس چاہیے, کلرز چاہیے, پھر آپ کو وہ بورڈ چاہیے, کینوس چاہیے. تو کیا پاکستان میں ہر بچہ یہ اگر اس کے اندر یہ اسکل ہو, شوق ہو, لیکن بہت سارے بچے خرید ہی نہیں سکتے وہ کلرز, تو کتنا اس پہ خرچہ آتا ہے؟ واقعی کیا یہ ایک بہت مہنگا شوق ہے؟ اوکے نیلم, یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, اور میں جیسے اپنی جرنی بتاؤں تو when I was in college اور اٹ واز مائی فرسٹ ڈے آف کالج, تو میری ٹیچر نے مجھے یہ کہا تھا کہ یہ بڑا مہنگا شوق ہے, اور کیونکہ وی آر لاٹ آف اسٹوڈنٹس, بہت زیادہ بیچ میٹس تھے ہمارے, تو انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا کہ یہ بڑا مہنگا شوق ہے, تم لوگ کیسے کرو گے, خوشی خوشی میں سارے آ جاتے ہو پھر بھاگ جاتے ہو, تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو آخر تک اس کو لے کے جاتے ہیں. تو وٹ شی ٹاٹ اس کہ ایک سمپل پلیٹ لیں, ایک سمپل کنٹینر لیں, آپ کو کوئی ضرورت نہیں آپ بہت زیادہ انویسٹ کریں, اینڈ اسٹارٹ ورکنگ آن یور اسکل. آپ پرائمری کلرز خریدیں اور آپ اس سے رنگ بنائیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اکنامیکل بہت پڑے گا, دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اسکل بہت بہتر ہوگی. آج ہی میری کسی آرٹسٹ سے بات ہوئی تھی, تو آئی سیڈ ہر کہ آئی ایکچولی ڈونٹ بائی رینج آف کلرس.
मुझे तो इस बात पे बताते फख्र भी होता है कि मैं नहीं खरीदती जो मार्केट में प्री मेड कलर्स मिलते हैं. आई डोंट डू दैट. आई मेक माई कलर्स माई सेल्फ. तो एक तो ये कि वो मुझे इकोनॉमिकली बहुत अच्छा पड़ता है, और दूसरा ये कि मेरा स्किल बेहतर होता है. आई कैन मेक एनी काइंड ऑफ कलर बाय मिक्सिंग प्राइमरी कलर्स. सो या महंगा थोड़ा बहुत है, बट यू नो आपको उसको बेहतर करना होता है. मैंने इवेंचुअली टाइम के साथ ये भी रियलाइज किया कि मैं जब अपने कॉम्पोजिशंस बनाती हूँ तो आई मिक्स कॉफी इन माई पेंट्स टू मेक इट डिस्टिंग्विश. मैं बाकी रंगों से मुख्तलिफ लगाने के लिए उसको इस तरह भी करती हूँ. सो यू कैन ऑल्सो ट्राई मेकिंग इट. मेरी बात थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन कल परसों ही मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज़ आई थिंक 8 years old. वो मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि क्योंकि वो मुझे देखती है मैं पेंट खुद बनाती हूँ, तो उसने कॉर्नफ्लोर के जरिए पेंट खुद बनाया एंड शी पेंटेड द कैनवस. तो मैंने उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया कि अगर यू नो महंगा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करें अपनी स्किल्स को, तो आप उसके अंदर इतना कुछ लर्न कर सकते हैं. और यू नो आर्ट इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन. आप उसको किसी भी तरह अपने काम को एक्सप्रेस कर सकते हैं. यकीनन. अच्छा रिमशा, नीलम, मैं रिमशा से तो अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मेरे जहन में है और उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए पूछूंगा, चूँकि वो तो एक आर्टिस्ट है ना, और उनसे हम पूछ सकते हैं कि इसकी जो बारीकियां हैं कुछ वो भी. आप ये बताएं कि आपका कभी वैसे दिल किया, क्योंकि क्रिएटिव तो आप हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है, और हम आप जो प्रोग्राम्स हैं उससे ये ज़ाहिर हो भी जाता है, लेकिन इंसान सोचता है ना कि भाई मैं भी कभी कोई पेंटिंग बनाऊँ कुछ इस तरह से, तो कभी इस तरफ आने का शौक़ हुआ? अहमद, इसके लिए मैं एक मिसाल दूंगी आपको कि हमें कुछ लोगों को ना मौसीकी बहुत अच्छी लगती है, कुछ लोगों को गज़ल्स अच्छी लगती हैं, ये वो उनसे कोई मिसरा भी एक लफ्ज़ बोलो या कोई म्यूजिक वो पूरा आपको बता देते कि ये वो गज़ल है, उन्होंने गाई है, ये जो भी. लेकिन वो कभी खुद गाने की जसारत उनको नहीं करनी चाहिए. अगर वो चाहत फ़तेह अली ख़ान है तो वो एक अलग बात है. तो ये जिसका काम उसी को साजे. हर कोई अपनी एक डिफरेंट फील्ड में क्रिएटिव होता है. मेरा दिल ज़रूर चाहता है, मुझे रंग देखकर बहुत खुशी मिलती है, इनकी पेंटिंग्स देखकर एक आंखों को ठंडक मिलती है, एक अच्छा लगता है. मैं चाहती हूँ मैं जिस कमरे में रहती हूँ उसके आसपास पेंटिंग्स ही पेंटिंग्स हो, लेकिन खुद मैं ये जसारत नहीं कर सकती. हाँ, कभी सीख सकती हूँ, क्योंकि आजकल थेरेपीज आ गई हैं, आर्ट थेरेपी, कि आप रंग भरें, उससे आपको हीलिंग उसमें ताकत है, तो वो उसके लिए मैं ज़रूर कर सकती हूँ. लेकिन इस तरह, और खैर ये मास्टरपीस ये तो बनाना शायद हम लोगों के उसमें मुमकिन भी ना हो. और अच्छा रिमशा, टेक्नोलॉजी की आमद से ना बहुत सारी जो फील्ड्स हैं हम देखते हैं उसमें भी एडवांसमेंट होती है, उसमें कुछ चेंजेस आती हैं. मैंने देखा कि एक फ़र्द को वो टैबलेट के ऊपर एक स्केच बनाते हुए और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज से, इससे पहले तो यही तस्वुर था कि आपने कैनवस के ऊपर बनाना है, पेपर्स के ऊपर बनाना है. तो कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि ये जो टेक्नोलॉजी आ रही है ये इस फील्ड के लिए, आर्ट्स के लिए ख़ास तौर पे अच्छी है, बुरी है, इस पे क्या कहेंगी? ओके. ये एक ग्लोबल एक कन्वर्सेशन है जो कि बहुत चल रही है आजकल के टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ साथ. आर्टिस्ट और पेंटर्स जो हैं वो शायद ऑब्सोलीट हो जाएंगे, या यू नो वो अपने काम को उसके अंदर कैसे देखेंगे. क्योंकि मैं खुद भी डिजिटली भी काम करती हूँ. मैंने इस चीज़ को लर्न किया है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ना आप अपने आप को इवॉल्व करते हैं. ठीक है. मैंने पहले भी एक दफ़ा जिक्र किया था कि जैसे उबर एंड करीम जो पाकिस्तान में जब आए, तो पीपल स्टार्टेड सेइंग कि टैक्सी जो ड्राइवर्स हैं उनका क्या बनेगा, लेकिन स्किल आपके हाथ में है. तो ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गए. दे इवेंचुअली इवॉल्व देयरसेल्व्स और वो खुद इस पे आ गए उबर और करीम में. स्पेशली जब मैं कल परसों ही किसी को बताई थी कि जैसे कैलकुलेटर ईजाद हुआ, तो ये तो नहीं हुआ कि अकाउंटेंट्स ख़त्म हो गए. सिमिलरली जब आर्टिस्टिक स्किल आपके पास है, यू कैन एक्चुअली यूज देम टू मेक योर वर्क ईजी. राइट. जो लाइन आपकी सीधी लगाने में आपको पता नहीं कितने टाइम लग जाता है ड्राइंग सीधी करने में, आप उसको यूज करते हुए अपने आईपैड के ऊपर इजीली बना सकते हैं. लेकिन आपका प्रॉम्प्ट जो आप उसको दे रहे हैं वो सही होगा तभी आपको रिजल्ट आएगा. सो या विद टेक्नोलॉजी योर वर्क गेट वेरी इजी, और अगर आप स्मार्ट इनफ हैं तो आप उससे काफ़ी अच्छी चीज़ें, और टाइम सेविंग है बेसिकली, बिकॉज टाइम इज मनी, और आर्टिस्ट का तो टाइम ही बहुत ज़्यादा कीमती होता है. जो काम आपने इतने ज़्यादा टाइम में करना है, पेंटिंग के ऊपर लगाना है, वो आप स्केच आउट जल्दी कर सकते हैं. आई डू विद माई क्लाइंट्स कि अगर वो यूजुअली मुझे अप्रोच करते हैं तो मैं कलर पैलेट्स और ये सारी चीज़ें, बिकॉज कन्वर्सेशंस ऑन द फोन वो भी टेक्नोलॉजी के ही थ्रू हम कर रहे हैं. सो व्हाई नॉट मेक इट एन ईजियर वे ऑफ कम्युनिकेशन, और हम उसको यूज़ करके आगे लेके चलें, बजाय कि मैं इतनी ड्राइंग्स पे काम. जी जी.
बिल्कुल रिमशा, मैं आपके इंस्टाग्राम पे पेज देख रही थी, रिमशा नासिर के नाम से, हमारे व्यूअर्स भी जाके देख सकते हैं। हमने तो कुछ ही शाहकार इकट्ठे किए हैं, लेकिन वहाँ पर इनका आपको सारा काम वहाँ पर मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। आखिर में मैं ये चाहूँगी कि हमारे व्यूअर्स इस वक्त सोच रहे होंगे, यकीनन उनके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि कौन सा मेथड आप इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि डिफरेंट जो आर्टिस्ट होते हैं उनके जॉनरास डिफरेंट होते हैं या वो डिफरेंट तरह से पेंट करते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें, और किस तरह से आपको ये अपनी लाइफ चेंज करने में या सोसाइटी में कुछ बदलाव लाने में हेल्प करता है। ओके, जो पहला आपका सवाल का हिस्सा है कि कौन सा मेथड मैं यूज़ करती हूँ, द टेक्निक आई यूज़ इट्स बेसिकली यू कैन से इट्स अ मिक्सचर ऑफ रियलिस्टिक एंड एब्स्ट्रैक्ट, दोनों को मिक्स करके। और क्योंकि आई यूज़ मिक्स मीडिया, तो वो आपको पूरा रियलिस्टिक नहीं लगता मेरा काम। जब आप देखेंगे तो अ लॉट ऑफ पीपल से इट लुक्स लाइक रियलिस्टिकली ड्रीमी, या क्योंकि उसमें आप लेयर्स क्रिएट करते हैं। तो बेसिकली इट्स एक्रेलिक्स ऑफ कैनवस, बट टेक्निक्स डिफरेंट हैं, जिसकी वजह से इट लुक्स डिफरेंट टू द ओरिजिनल रियलिस्टिक पेंटिंग्स। बाकी ये कि जो सोसाइटी में आपने मुझसे पूछा कि वो क्या डायलॉग क्रिएट होता है, तो आई थिंक दिस इज अ वेरी पावरफुल डायलॉग टूल के हमारा जो एनवायरनमेंट है उसी के ऊपर हम इस पे बात करते हैं, और इसी के थ्रू पीपल रिलेट करते हैं, और फिर पीपल एक्चुअली स्टार्ट लविंग इट, एंड दैट्स इट। बहुत शुक्रिया रिमशा, बेस्ट लक आपके लिए, बेस्ट विशेस। बहुत खूबसूरत काम कर रही हैं, इसी तरह से करते रहें, इसी तरह से अपने बाद आने वालों के लिए इंस्पिरेशन बनती रहें, और आपकी खूबसूरत पेंटिंग्स देखकर मेरे जैसे जो लोग हैं वो ये सोचते रहें हमने इस जगह जाना है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।